غزوہ بدر ختم ہو چکا تھا۔ قریش مکہ اسلام کو مٹا دینے کا عزم لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن ہزیمت و رسوائی لے کر لوٹے تھے۔ اس لیے ایک ایک شخص انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور شمع حق کو بجھانے کے لیے نت نئے منصوبے سوچے جا رہے تھے۔ انہی علمبرداران باطل میں سے دو شخص عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ بھی تھے، جن میں سے عمیر کا بیٹا جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو گیا تھا۔ یہ دونوں مکے سے باہر ایک سنسان پہاڑی پر بیٹھے محو گفتگو تھے۔ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جسے میں ادا نہیں کر سکتا، اور مجھے اپنے کنبے کے بے سہارا رہ جانے کا خیال نہ ہوتا، تو میں خود مدینے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے لوٹتا۔ عمیر نے نہایت ہی حسرت بھرے لہجے میں کہا، تیرا قرض میں چکا دوں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں تیرے کنبے کا خرچ میرے ذمہ ہوگا۔ تم اس محمد سے ہماری جان چھڑاؤ۔ صفوان نے نہایت اضطراب کے عالم میں جواب دیا اور دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا۔ دونوں نے اسی معاہدے کو خفیہ رکھنے کا عہد کیا اور عمیر نے اپنے مشن کے لیے تیاری شروع کر دی۔ گھر پہنچ کر عمیر نے اپنی تلوار کو تیز کروایا اور اسے زہر میں بھجوایا اور بغیر کسی کو بتائے مدینہ منورہ کی راہ لی۔ سیدھا مسجد نبوی کے سامنے پہنچا اور مسجد میں داخل ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ عمیر کی نیت میں فتور ہے۔ وہ جانتے تھے کہ عمیر کس کماش کا آدمی ہے۔ فوراً اسے گردن سے زیادہ بوچا اور گھسیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کہا، عمر اسے چھوڑ دو، عمیر تم میرے پاس آؤ۔ عمیر آگے بڑھا اور مکرانہ سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا، اپنے بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ تلوار کیسی ہے؟ عمیر نے پھر منافقت کی، یہ کیا تلوار ہے اور ہماری تلواروں نے آپ کا پہلے کیا بگاڑ لیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، سچ سچ بتاؤ۔ لیکن عمیر نے اپنا پہلا جواب دہرا دیا۔ اللہ کے نبی نے غیر متوقع طور پر اس کا راز فاش کر دیا۔ دیکھ، تو اور صفوان مکے سے باہر سنسان پہاڑ پر گئے تھے۔ صفوان نے تیرا قرضہ اور تیرے کنبے کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور تو نے میرے قتل کا عہد کیا ہے، اور تیرے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے۔ عمیر، تجھے یہ خیال نہ رہا کہ میرا محافظ خدا ہے؟ عمیر کا رنگ اٹھ گیا۔ اس نے اچھی طرح سوچا کہ اس کا راز اس سے پہلے ہی کس طرح یہاں پہنچ گیا۔ اس نے صفوان سے پختہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ راز کسی طرح نہیں کھلے گا۔ پھر معاہدہ کے فوراً بعد وہ پوری تیزی سے مدینہ کی طرف چلا آیا تھا، اور یہ ممکن نہ تھا کہ مکے کا کوئی اور شخص اس راز کو جان کر اس کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ صفوان کے ساتھ عہد و پیمان کر رہا تھا تو کوئی تیسرا شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ یکایک اس کا دل نور ایمان سے منور ہو گیا۔ عرض کیا، اب میرا دل مان گیا کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ میرے اور صفوان کے درمیان جو راز تھا وہ وحی الہی کے بغیر آپ کو قطعاً معلوم نہیں ہو سکتی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے قبول اسلام کا بہانہ بنا دیا۔ اور دربار رسالت سے صحابہ کرام کو حکم ہوا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن یاد کراؤ اور اس کے فرزند کو آزاد کر دو۔ چند دنوں کے بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکے ہی کو واپس چلا جاؤں اور وہاں علی الاعلان اسلام کی دعوت دے کر قریش مکہ کو اس طرح تنگ کروں جس طرح وہ مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے۔ دربار رسالت سے اجازت مل گئی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد صفوان نے لوگوں سے گول مول باتیں شروع کر رکھی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ چند دنوں میں تمہیں ایسی خبر ملے گی کہ تم بدر کے تمام صدمات بھول جاؤ گے۔ اسے روز و شب عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار تھا۔ آخرکار عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے، لیکن اب ان کا مقصد زندگی بدل چکا تھا۔ صفوان کو ان کے قبول اسلام کی خبر ملی تو اعلان کیا کہ میں اس سے عمر بھر نہیں بھولوں گا۔
لیکن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت پھیلاتے، لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرواتے اور قریش کے دل کو خوب جلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نازک دور میں بھی مکے میں ایک نقیب اسلام کا انتظام کر دیا تھا۔